انتہائی مشہور و معروف آیت جس کو آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ مرنے کے بعد کی زندگی یعنی معاد کے بارے میں اس سورہ میں گفتگو ہوئی۔ پروردگار عالم نے کہا کہ 4 مختلف قسم کے پرندوں لو اور ان کا گوشت جو ہے وہ آپس میں قیمہ کر دو۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال الامام المعصوم: القرآن شہر رمضان۔ ماہ مبارک رمضان کو قرآن مجید کی بہار کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں ہر روز ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے ایک سورے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج جس سورے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ قرآن مجید کا طولانی ترین سورہ ہے کہ جس سورہ کو سورہ مبارکہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ابھی جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 87 یعنی 87واں سورہ ہے۔ طولانی ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، اور ہر اعتبار سے جامع ترین سورہ ہے قرآن مجید کا۔ اسی سورہ کی ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی طولانی ترین آیت ہے، آیت نمبر 282، جس آیت کو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت شمار کیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارک کو سورہ مبارکہ بقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ میں پروردگار عالم نے آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ بنی اسرائیل اس میں ٹال مٹول کرتے رہے، بہانے تراشتے رہے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے۔ بالآخر خود قرآن مجید میں کہا کہ انہوں نے ذبح تو کر دی یہ گائیں، لیکن وہ یہ گائیں ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ مبارکہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سنام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی بلندی، اور اسی طریقے سے سید القرآن، قرآن کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ زہر القرآن یعنی قرآن کا ستارہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک روایت میں سورہ مبارکہ بقرہ اور سورہ مبارکہ آل عمران کو ملا کر زہروان بھی کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات سے روایت ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ اور سورہ مبارکہ آل عمران کو جمال القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی خوبصورتی کہا جاتا ہے۔ اگر اس سورہ کے مضامین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو یہ سورہ اپنے مضامین کے اعتبار سے جامع ترین سورہ شمار کیا جاتا ہے، کہ جس میں عقائد کا بیان بھی ہوا، اور جس میں احکامات کا بیان بھی ہوا، جس میں معاملات کا بھی بیان ہوا، اور فردی اور اجتماعی معاملات کا بھی جس میں تذکرہ ہوا۔ عقائد جیسے توحید اور توحید شناسی سے متعلق اس سورہ میں گفتگو ہوئی۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی زندگی یعنی معاد کے بارے میں اس سورہ میں گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید کے معجزے ہونے کے بارے میں اس سورہ میں گفتگو کی گئی۔ اسی طریقے سے یہود اور جو منافقین مسلمانوں کے مقابل میں یا اسلام کے مقابل میں جو انہوں نے اقدامات کیے اس کا تذکرہ ہوا۔ مختلف انبیاء کی تاریخ اور ان کے داستان اس سورہ میں بیان ہوئی، جیسے حضرت آدم کا قصہ بیان ہوا، حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور اسی طریقے سے مختلف احکامات، مثلا روزے کے احکام، نماز کے احکام، جہاد کے احکام، حج اور قبلے کی تبدیلی کے احکام، شادی اور طلاق کے احکام، تجارت اور قرض کے احکام، سود کے احکام، اسی طریقے سے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے احکام اور قصاص کے احکام، جوئے اور شراب کی مذمت میں آیات اس سورہ میں بیان ہوئی، اور اسی طریقے سے وہ گوشت کے جن کا کھانا انسان پر حرام ہے اس کا بیان بھی اس سورہ میں ہوا، اور وصیت کے احکام بھی اس سورہ میں بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ مختلف داستانوں کو اس سورہ میں بیان کیا گیا، کہ جس میں سر فہرست اگر بیان کیا جائے تو حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ، اور پھر کس طریقے سے حضرت آدم نے فرشتوں سے کہا کہ میں حضرت آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر وہ پورا قصہ بیان ہوا۔ فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جائے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت ابلیس نے جو ہے وہ انکار کیا۔ یہ حضرت آدم کا قصہ بیان ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی داستان بیان ہوئی کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو نجات دی گئی، اور کس طریقے سے جو بنی اسرائیل تھے وہ نجات پانے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو احکامات تھے، جو ان کو حکم دیا جاتا تھا خداوند کریم کی جانب سے، اس میں ٹال مٹول کرتے تھے اور مختلف قسم کی فرمائشیں کرتے تھے خداوند کریم سے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں ہاروت اور ماروت کا قصہ، کہ جو کہ آیت سحر مشہور ہے اس آیت کی، اس کے ذیل میں بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوا، اور حضرت ابراہیم نے کس طریقے سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور کس طریقے سے اپنی زوجہ اور اپنے نومولود بچے کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑا، اور پھر کس طریقے سے دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا۔ قبلے کی تبدیلی کا بیان اسی سورہ میں ہوا، اور اسی طریقے سے طالوت اور جالوت کا قصہ بھی اس سورہ میں بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا بھی بیان ہوا اس قصے میں، اور اس کے علاوہ بھی ایک قصہ بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم
ابراہیم نے جب پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار عالم تو دوبارہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو پھر پروردگار عالم نے کہا کہ 4 مختلف قسم کے پرندوں لو اور ان کا گوشت جو ہے وہ آپس میں قیمہ کر دو، اور قیمہ کر کے خوب آپس میں اس کو ایک دوسرے سے ملا دو، اور پھر ان کو آواز دو، یہ تمہاری آواز پر زندہ ہو کر پلٹ آئیں گے، پس اسی طریقے سے ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس آیت کی، اس سورہ کی کچھ آیات مشہور ہیں۔ جو مشہور آیات ہیں ان میں آیت خلافت یعنی حضرت آدم کی خلافت کا تذکرہ جس آیت میں ہوا، اسی طریقے سے آیت سحر یعنی ہاروت اور ماروت کا جو قصہ بیان ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت سلیمان کی قوم کو جو ہے وہ جادو سکھایا، اور پھر کس طریقے سے حضرت سلیمان کی قوم نے اس جادو کا غلط استعمال کیا۔ اسی طریقے سے مشہور آیات میں سے حضرت ابراہیم کے متعلق جو خداوند کریم نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آیت ابتلاء ابراہیم، اور پھر کس طریقے سے حضرت ابراہیم کو امامت ملی، وہ آیت بھی اسی سورے میں۔ آیت استرجاع جو انتہائی مشہور و معروف آیت ہے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ والی آیت بھی اسی سورے میں پائی جاتی ہے۔ آیت استجابت دعا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے آیت لیلۃ مبیت کہ جس رات مولا کائنات امیر المؤمنین رسول خدا کے بستر پر سوئے اور رسول خدا ہجرت کے لیے نکلے مکہ سے مدینے کی جانب، تو آیت نازل ہوئی کہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، یہ آیت بھی اسی سورہ میں پائی جاتی ہے۔ اور انتہائی مشہور و معروف آیت جس کو آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ آیت بھی آیت نمبر 255 اسی سورہ میں پائی جاتی ہے۔ اسی سورہ کے خواص میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہوئی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیت اور اسی طریقے سے آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیت اور اس سورہ کی آخر کی 3 آیت اگر روزانہ پابندی سے پڑھے تو اس کا جان اور مال محفوظ رہے گا اور شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا اور وہ کبھی بھی قرآن کو نہیں بھولے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔